اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلازنا نہ کرنے لگیں گے اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا۔ دنیا کے اختتام سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں فتنے اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے گی، اور ایسے میں ہوگا، ظاہر ہوگا ایک عظیم فتنہ، فتنوں کا سردار دجال۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، یہ وہ آزمائش ہے جس سے دل کانپنے لگتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز جاتی ہے۔ دجال کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوگا جب دنیا ظلم، بھوک، ہجوم، انتشار سے بھری ہوگی۔ 3 سال سخت قحط ہوں گے۔ پہلے سال آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا، زمین بھی پیداوار کا 1/3 حصہ دے گی۔ دوسرے سال آسمان مزید بارش ہوگی، روکے گا، زمین پیداوار کا صرف 2/3 دے گی۔ تیسرے سال نہ آسمان سے بارش ہوگی نہ زمین کچھ اگائے گی، اور پھر دجال نکلے گا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال جہاں جائے گا فتنہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کے پاس جنت اور جہنم کی مانند کچھ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ وہ آسمان کو کہے گا برسے، زمین کو کہے گا اوگا، اور آسمان بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گی۔ وہ مردے زندہ کرنے کا جھوٹا مظاہرہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو فریب سے قائل کرے گا۔ جو اس کی بات مان لے گا اسے کھلائے گا، پلائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو بھوکا پیاسا رکھے گا، خوفزدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ جنات ہوں گے، شیطانی طاقتیں ہوں گی، اور ایک مکمل دجالی نظام ہوگا۔ وہ ہر ملک جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان یہ سمجھے گا کہ وہ ایمان پر قائم ہے، مگر دجال کے دلائل اور شابدہ بازی دیکھ کر اس کا پیچھا کرے گا۔ وہ مدت جس میں دجال دنیا میں رہے گا 40 دن ہوں گے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ اور جب دجال دنیا کو اپنے فتنے سے بھر دے گا تب عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس نماز پڑھائیں گے، اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے۔ دجال شام کے علاقے لد، موجودہ اسرائیل کا ایک شہر میں مارا جائے گا۔ دجال کا فتنہ صرف اس کی ذات کا نام نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظامی حملہ ہے، ایک ایسا نظریاتی فتنہ جو آج بھی ہمارے گھروں، ہماری سوچ اور ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ فیشن کے نام پر بے حیائی، میڈیا کے ذریعے جھوٹا سچ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے فتنہ انگیزی، یہ سب اسی دجالی نظام کی ابتدائی جھلکیاں ہیں۔ جو آج اس فتنے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کل اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرو، ہاں قرآن اور سنت سے جڑ جاؤ، اور اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگو، اے پروردگار مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یہ دعا نبی کریم ہر نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ یہ نظام سوچ کو کنٹرول کرتا ہے، میڈیا، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، یہ سب دجالی ایجنڈے کے اوزار بن چکے ہیں۔ لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مذہب ایک پرانی چیز ہے، ترقی صرف مادہ پرستی میں ہے۔ نماز پڑھنے والا پیچھے رہ گیا اور گناہ کرنے والا مادرن بن گیا۔ قرآن کو سمجھنا بوجھ سمجھا جاتا ہے اور نیٹ فلکس پر گھنٹوں گزارنا آزادی۔ یہی تو دجال کا جادو ہے، حق کو باطل بنا دینا اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا۔ آج دنیا کا مالی نظام مکمل طور پر سعود انٹرسٹ پر کھڑا ہے، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے اور باقی دنیا قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہی دجالی نظام کی ایک خاصیت ہے، لوگوں کو مالی طور پر مجبور کر دینا،
تاکہ وہ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ نبی کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب سود کا دھواں ہر گھر میں پہنچے گا، چاہے انسان اس سے بچنے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ دجال بھی تو یہی کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا اسے کھانا ملے گا، اور جو انکار کرے گا بھوکا مرے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، سچ بولنے والا نوکری سے نکالا جاتا ہے، غریب کو بھوکا مار دیا جاتا ہے، اور جھوٹے امیر لوگ حکمران بن جاتے ہیں۔ دجالی نظام اخلاق کو تباہ کرتا ہے، فحاشی، اریانی اور بے حیائی کو فیشن اور آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے مقام سے ہٹا کر بازار کی زینت بنایا گیا۔ نکاح مشکل، زنا آسان، حلال ناپید، حرام عام، یہی دجالی دور کی نشانی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ زنا کو عام نہ کر دیں اور سب اس کو معمولی سمجھنے لگیں۔ آج سوشل میڈیا پر صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، اور سب کہتے ہیں اٹس ہر چوائس۔ یہی ہے وہ دجالی فریب جو ہمیں آزادی کے نام پر غلامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیا دجال کے ہاتھ میں ہے پاس جادو ہوگا؟ نہیں، وہ کچھ بھی کرے گا تو ٹیکنالوجی اور شیطانی طاقت سے۔ آج کے انسان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے وہ دجالی نظام کی بنیاد بن چکا ہے، جس میں انسان ورچوئل دنیا میں جی رہا ہے اور حقیقی دنیا کو بھول چکا ہے۔ دجال لوگوں کو آسمان سے بارش دکھائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، یہ سب اس کے نظام کے ہتھیار ہیں۔ اس نظام کا اصل مقصد صرف ایک ہے، انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی سے ہٹا کر دجال کے نظریے کا پیروکار بنانا۔ یہ نظام انسانوں کو قرآن سے ہٹا کر دجال کے نظریے کا پیروکار بنانا، کاٹتا ہے، سنت سے دور کرتا ہے، اور دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ خود ہی سب کچھ ہوں، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں۔ یہی دجال کی سب سے بڑی طاقت ہے، غرور، تکبر اور اللہ رب العزت سے بغاوت۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا، جب وہ ایک آنکھ والا، خود کو رب کہنے والا، اپنی چالاکی اور جادوگری سے دنیا کو بہکانے والا حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا، تو سمجھ لو کہ زمین کچھ دیر کے لیے سکھ کا سانس لے گی، مگر وہ سکون زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ایک اور طوفان آنے والا ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، جسے زوال قرنین نے ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کیا، جن کے فتنے سے خود نبی ہے کریم بھی اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں ہیں، کب نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سب سنو، غور سے سنو، دل سے سنو۔ یہ انسانوں ہیں ہی کی ایک نسل ہے، لیکن ان کی تعداد، طاقت اور وحشت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ درندوں کی طرح ہوں گے، کھانے پینے میں، لڑائی میں، بربادی میں، یہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے، اور ایک مومن، سوچو کتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ زمین ان کے قدموں تلے کانپے گی، آسمان ان کے ظلم سے لرزے گا۔ یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ زوال قرنین جو ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے ان کی ہدایت کی، تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آہن اور تانبا پگلا کر ایک دیوار کھڑی کی۔ یہ دیوار اب بھی قائم ہے، مگر یہ لوگ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ روز دیوار کو کھودتے ہیں، شام کو تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے، مگر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور اگلے ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں گے۔ دن دیوار گری ہوگی، پھر یہ نکل آئیں گے۔ جیسے ہی دیوار گرے گی یہ لوگ ہر طرف پھیل جائیں گے، ندی، نالے، دریا، کھیت، شہر، کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پانی کو اس طرح پی جائیں گے کہ جو بعد میں آئے گا کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ جب زمین یاجوج و ماجوج سے بھر جائے گی، اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا،
جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا۔ پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی، اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا۔ نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے۔ دجال کا فتنہ ہو یا یأجوج و مأجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے۔ تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی، تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا۔ حقیقت جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ سوچو، جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امتی جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو، ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں، فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں، اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی۔ یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا، علماء پر طعن و تشنیع عام ہو گئی، اور گمراہی کا فتنہ ہر جگہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب وقت ہے علم کو تھام لینے کا، علم والوں کے قریب ہونے کا، اور جہالت سے دور بھاگنے کا۔ میرے محترم سننے والوں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کا انسان کتنا آزاد ہے لیکن روحانی طور پر کتنا قیدی بن چکا ہے؟ نہ شرم باقی رہی ہے، نہ غیرت۔ جو چیز کل تک بند کمروں میں چھپ کر کی جاتی تھی، آج وہی گناہ فخر سے سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ وہی بات ہے جس کی خبر نبی کریم نے ہمیں بہت پہلے دے دی تھی۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ کھلم کھلا زنا نہ کرنے لگیں گے، اور سب سے بدترین لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ کاش تم اسے دیوار کے پیچھے کر لیتے۔ بیچ مسند احمد۔ یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے جس میں لڑکیاں بے حیائی کو فیشن کہتی ہیں، لڑکے گناہ کو آزادی سمجھتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے ہاتھ میں ایسا موبائل دے دیتے ہیں جس سے جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، اور پھر افسوس بھی نہیں کرتے۔ آج انٹرنیٹ، فلمیں، ڈرامے، گانے، یہ سب بے حیائی کے ہتھیار بن چکے ہیں۔ نہ نظریں بچتی ہیں، نہ دل بچتے ہیں۔ گھر کے اندر شیطان گھس چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لباس چھوٹا اور گناہ بڑا ہو چکا ہے۔ جب تم میں شرم باقی نہ رہے تو جو چاہو کرو، یہ نبی کریم کا واضح فرمان ہے۔ جب بے حیائی ایک قوم میں عام ہو جائے تو پھر اس قوم کی تباہی یقینی ہوتی ہے۔ پھر نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ نسلیں، نہ گھریلو سکون، نہ دلوں کا چین۔ اور یہی سب کچھ تو آج ہو رہا ہے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی یہ کسی فرد کا ذاتی گناہ نہیں رہا، یہ اب معاشرے کا اجتماعی مرض بن چکا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا تم نے غور کیا ہے کہ ہماری گھروں کی فضا میں وہ برکت، وہ سکون، وہ محبت کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں آج ماں باپ کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی ہیں؟ کیوں ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر ناک چڑھاتا ہے، ماں کی زبان کو کاٹتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے۔ یاد رکھو،
नबी करीम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपने दोस्त को करीब करेगी और अपने बाप को दूर धकेल देगी, तो वो वक्त करीब आ जाएगा जब जमीन पर जलजले आएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। आज यही तो हो रहा है। बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, बुजुर्ग वालदीन को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है, बाप की इज्जत पैसों से तोली जाती है, माँ की दुआएं चीजों से बदल दी जाती हैं। क्या ये तरक्की है? नहीं, ये वो जवाल है जिसने खानदानी निजाम को अंदर से खोखला कर दिया है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कामयाबियां, हमारी सेहत, हमारी रोजी, ये सब कुछ उन्हीं माँ बाप की दुआ से था? लेकिन जब माँ के दिल से आ निकलती है और बाप की आंखों से खामोशी में आंसू बहते हैं, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी से बरकत उठा ली गई है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रिजा में रब की रिजा है। अगर हमने अपने वालिदीन के चेहरों पर खुशी न लौटाई तो दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये खानदानी निजाम, ये माँ बाप की अजमत, यही वो बुनियाद है जिस पर एक उम्मत की तरक्की, रहमत और बका खड़ी होती है। और अगर ये टूट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे भाइयों, कभी तुमने गौर किया है कि आज के जमाने में सच बोलना एक जुर्म बन चुका है और झूठ बोलने वाले लोग इज्जत के तख्त पर बैठे हैं? नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के करीब झूठ इतना आम हो जाएगा कि झूठा शख्स सच्चा समझा जाएगा और सच्चा शख्स झूठा समझा जाएगा। मुसनद अहमद। आज यही हो रहा है। जो इंसान दियानतदारी से बात करे उसे लोग सीधा बेवकूफ और नाकाम कहकर हंसी उड़ाते हैं, और जो झूठ घड़कर, साजिशें करके, धोखा देकर आगे निकले उसे लोग स्मार्ट, कामयाब और बासर मान लेते हैं। ये कैसी उल्टी दुनिया है? आज मीडिया झूठ को सच बनाकर पेश करता है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे, जाली शख्सियात, झूठे वाकयात को फॉलो और शेयर किया जाता है। सियासत में, कारोबार में, ताल्लुकात में झूठ मामूल बन चुका है और नतीजा एतमाद खत्म हो चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, दिलों में नफरतें और शक भर चुके हैं। ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है। और याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोगों में झूठ आम हो जाए और सच बोलने वाले दब जाएं, तो समझ लो कि क़यामत करीब है। आज दयानतदार लोग किनारे लगा दिए गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनकी सच्चाई गवाही बनकर रह जाती है, लेकिन कोई उसे तस्लीम नहीं करता। जबकि झूठा, फितना परूर, मुकार और चालाक शख्स लोगों के दिलों पर राज करता है। मेरे साथियों, ये वो दौर है जिसमें सच बोलना जहाद बन चुका है और झूठ बोलना फायदा का सौदा कहलाता है। लेकिन याद रखो, दुनिया के उस झूठे फायदे के पीछे आखिरत का बहुत बड़ा नुकसान छिपा हुआ है। अगर हमने सच्चाई को जिंदा न रखा तो हमारी आने वाली नस्लें अंधेरे में भटकती रहेंगी। लिहाजा आज अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरते रहो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो रब की रिजा, नबी की संत और जन्नत की तरफ ले जाता है। अब हम एक और इंतहाई खतरनाक और पुरासर क़यामत की निशानी की तरफ आते हैं, जिसने आज के दौर में हमारी नस्लों को जकड़ लिया है। हमारे घरों में, हमारी जीबों में और हमारे कानों में उतरकर हमारे दिलों से अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर छीन लिया है। मूसीकी, नाच गाना और शराब का फैलाव। रसूल इकरम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब पिएंगे मगर उसे दूसरा नाम देंगे और मूसीकी के आलात बजाएंगे और गाने वाली औरतें रखेंगे। जरा गौर करो, ये हदीस आज हम पर हर्फ बे हर्फ सादिक आ रही है। शराब आज भी पी जा रही है, लेकिन लोग उसे अवाइन, अड्रंक, चिल्ड्रंक जैसे खूबसूरत नामों से याद करते हैं। गाने आज खुलेआम बुझते हैं और मूसीकी को आर्ट और फन का नाम देकर हलाल करने की कोशिश की जा रही है। नाच गाना तफरीक समझा जा रहा है, जबकि यही वो जहर है जो हमारे दिल से खशियत उलही और ईमान का नूर छीन लेता है। मेरे अजीज भाइयों, कभी गौर किया है, जो शख्स दिन रात गाने सुनता है, जो नाच गाने में डूबा रहता है, उसके दिल में ना नमाज की लज्जत रहती है, ना कुरान की मोहब्बत, ना आखिरत का खौफ।
کیوں؟ کیونکہ رسول ہے اللہ نے فرمایا موسیقی نفاق کو ویسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یعنی موسیقی دل میں نفاق، دوغلاپن، ریاکاری، غفلت پیدا کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نوجوان دن رات کانوں میں ایئر فون ڈالے گانے سنتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کنسرٹ، ٹک ٹاک، سب میں ناچ گانا عام ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، مسجدیں خالی، دل گندیاور، نفس مزے میں۔ یہ سب قیامت کی پیشگی علامات ہیں نا، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر بنے؟ اگر نہیں تو آج سے، ابھی سے موسیقی کو چھوڑ دو، ناچ گانے سے توبہ کر لو اور رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ ذرا سوچو، کیا ہم سب یہی نہیں کہتے پتہ ہی نہیں چلا جمعہ آ گیا، سال کب ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا جیسے ایک لمحہ؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ صبح کا وقت، شام کا وقت، ہر لمحہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج گھنٹے، دن، مہینے صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ دن میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ آج کے انسان ہفتے میں بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے وقت میں کمائی میں برکت، نیند میں سکون، عبادت میں لذت ہوا کرتی تھی۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، وقت تنگ ہے اور ذہن بوجھل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھو، وقت صرف تیز نہیں ہو رہا بلکہ زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ دین کا کوئی مقصد، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس وقت کا ضیاع، اور زندگی یوں نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، دن کا شیڈول بناؤ، فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کرو، موبائل، سوشل میڈیا پر گھنٹے برباد نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو و دین کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ جس وقت کی قدر نہیں کرتا وہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں تیز ہو رہی ہیں اور ہمارا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سوچو، دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن، ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا۔ لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو۔ جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں
ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ، لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے، جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی اور صرف حسرت باقی رہ جائے گی۔ جو توبہ آج کر لی جائے وہ قبول ہے، جو ندامت آج دل میں آ جائے وہ نجات بن سکتی ہے، لیکن جو کل پر چھوڑ دی جائے وہ شاید کبھی نصیب نہ ہو۔ آخری نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو قیامت صرف قدموں کی آواز دور ہوگی۔ اب بھی وقت ہے، دل نرم کرو، رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آؤ، قبل اس کے کی سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی ہی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟
कितनी बड़ी मालिक कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी। सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालिकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूं, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूं, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं। अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़े भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया। मेरी शरीयत का ऐलान करो, मेरी यकताई का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, मार खाओ, हड्डियां खत्म करा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून नबिय्यीन। एक एक दिन में 70 पैगंबरों की गर्दनें उड़ा दी गईं। नबी किसी पे जुल्म नहीं करते, नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी जुर्म नहीं करता, नबी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। खुदा की कसम
یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی ماننے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟
قالو اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے، لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا
میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں۔ اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا۔ یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ اب آگاہی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کے انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے۔
कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा है उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाह अकबर फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, हाथ कहां रखें, निगाह कहां होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहां रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहां रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की यह आयत उतरी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे जहां सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है, और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावुजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितने ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया ये। अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है?
तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कहना ही है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं है तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, बड़ी सीरत बयान करता है, पर अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना। नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है। जो बंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक। अब तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक, और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया, यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहु अकबर खड़े खड़े की, सुभानक अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से, तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बढ़ा ली। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सटीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कंधा लग गया, तकलीफ है। तू एक कंधा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दरूद पाक के मुकाबले में कोई दरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है
کہ نبی پاک سب کہہ دو सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दरूद अर्श से आया हो, जो दरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुब और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब ही है ना, अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा हैं, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। इत्तबा शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिरी लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, कब्र देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होंगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी। ये आज़ाए वुजू, वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते रहेंगे, चमक रहे होंगे। वुजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। फरमाया कई ऐसे काले चेहरे होंगे उन्हें जो देखेगा वही थूकेगा। इसलिए न तेरे बाप का दीन न मेरे बाप का दीन, न किसी वली का दीन न किसी पीर फकीर का दीन है, अल्लाह का, और उसकी सरपरस्ती और वो पहुंचाया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर आज आपकी समझ में सिर्फ दरूद पाक वाला ही मसला आ गया तो मसला बिल्कुल कामयाब है। एक बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाएंगी और वो फरमाएंगे क्या है कि जी एक हो तो दो हो तो कोई बात, मेरा सारा पलड़ा खाली नेकियों का, नाम अमाल बिगड़ गया मेरा। तो यूं आता है हदीस पाक में, उंगली के पोरवे के सरे के बराबर एक कागज आप निकाल लेंगे और नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे, उसकी बरकत से गुनाहों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और वो इतना से पुरजे वाला पलड़ा जमीन पे लग जाएगा। ऐलान होगा चला गया जन्नत में, तेरा नाम अमाल वजनी हो गया नेकियों वाला। ये मुसीबतों का मारा हुआ खुशी खुशी पूछेगा आप कौन हैं जी? फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, जो तू मुझ पे खालिश दरूद पढ़ता था, अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, मैंने इसे संभाल के रखा, आज मैंने वही दरूद पाक तेरे नाम अमाल में रख दिया। इसलिए आदत बनाओ, मिजाज बनाओ, चलते फिरते कुरान की तिलावत की, तस्बीह तहलील की, दरूद पाक की, इंशाअल्लाह नेकियां पैदा होंगी, रग़बतें पैदा होंगी। अल्लाह पाक सैकड़ों हाजात पूरी फरमाएंगे दरूद पाक की बरकत से। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने
اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، اور تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے، نگبی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے، اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن یوں سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے۔ تو کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو، اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے۔ گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں؟ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں، اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے، آگے پارٹی بن کے، ہاں جی بولی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے۔ ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا، مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے۔
اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیہاتی صحابی ہے، دور و دراز کا باشندہ ہے، اجنبی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والا. سواری پہ سوار ہو کر آیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا، عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب